ایک تھپڑ اور ایک پلاٹ کیسے 50 سالہ دشمنی کی وجہ بنا؟ تیفی بٹ اور ٹرکا والا خاندان کی دشمنی سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات۔ ماسٹر مائنڈ کون؟ نسل در نسل قتل کی نہج پار کون لے آیا؟ اہم راز سے پردہ اٹھ گیا۔ باغوں کے شہر میں گینگ وار کے کالے بادل چھا گئے ہیں۔ پھولوں کی مانند کھلتا لاہور انڈر ورلڈ کے قدموں تلے مسئلہ جا رہا ہے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ، سڑکوں پر خون، چاروں طرف خوف کا عالم ہے۔ عوام کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا ہے۔ اٹھ درد مندہ دیا دردہ، اٹھ تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی بھری چناب۔ یوں تو لاہور شہر میں خاندانی دشمنی کی وجہ سے کئی گروہ آمنے سامنے رہے ہیں، تاہم لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ کے رہائشی بلا ٹرکا والا کے خاندان اور گوال منڈی کے گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے مابین دشمنی کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ بلا ٹرکا والا اور گوگی بٹ خاندان کی دشمنی کا آغاز 1993 میں پلاٹ کے تنازع پر ایک معمولی سی تلخ کلامی اور تھپڑ مارنے کے ایک واقعے سے ہوا تھا، جس نے بعد ازاں خوفناک شکل اختیار کر لی۔ 1993 میں ٹیپو ٹرکا والا کا حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا۔ یہ دونوں بھائی اپنے دور کے ٹاپ 10 اشتہاریوں میں شامل تھے۔ یہ لوگ لکشمی چوک میں ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ٹیپو ٹرکا والا نے کسی بات پر دونوں بھائیوں کے دوست مناظر شاہ نامی اشتہاری کو تھپڑ دے مارا۔ میاں رؤف کے بقول شفیق عرف بابا نے موقع پر معاملہ ٹھنڈا کیا اور ٹیپو ٹرکا والا سے کہا کہ وہ اس پر معافی مانگے۔ شفیق اور حنیف کسی دور میں بلا ٹرکا والا کے محافظ بھی رہ چکے تھے، جس پر بلا ٹرکا والا نے کہا کہ ٹیپو معافی نہیں مانگے گا۔ اس بات پر پیدا ہونے والے عناد کے بعد شفیق اور حنیف نے بلا ٹرکا والے کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی، جس کے بعد 1994 میں اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ مناظر شاہ پر بلا ٹرکا والے کو قتل کرنے کا الزام لگا، تاہم ٹیپو ٹرکا والے نے اس کا ذمہ دار گوگی اور تیفی بٹ کو ٹھہرایا۔ ٹرکا والے خاندان کا گڈز ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ گوگی اور تیفی بٹ کی گوال منڈی میں کئی پراپرٹیز ہیں۔ فریقین کی دشمنی اس نہج پر پہنچ گئی تھی کہ دونوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک منتقل کیا، اور امیر بالائی ٹیپو بھی 2010 میں والد کے انتقال کے بعد ہی پاکستان واپس آئے تھے۔ ٹیپو ٹرکا والا کے قتل کے بعد خاندان کی گدی امیر بالاج کو دی گئی۔ یہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا اور چاہتا تھا کہ دشمنی کو ختم کیا جائے۔ اس نے کئی چھوٹے موٹے گینگ کے ساتھ صلح کر لی، لیکن 18 فروری 2024 کو امیر بالاج کو ایک شادی کی تقریب میں قتل کر دیا گیا۔ امیر بالاج کے قتل کی FIR میں بھی تیفی اور گوگی بٹ کو نامزد کیا گیا، مگر وہ دونوں پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکے۔ اس قتل کے بعد پولیس نے گوگی بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا، جبکہ امیر بالاج کے دوست احسن شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 23 اگست 2024 کو احسن شاہ مبینہ پولیس مقابلے میں اس وقت مارا گیا جب اس کو شاد باغ کے علاقے میں ایک کیس کی ریکوری کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ اس دوران احسن شاہ کے ساتھیوں نے پولیس وین پر حملہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق تیفی بٹ نے احسن شاہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد مروا دیا، جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ احسن شاہ کے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی اس کا قتل ہوا ہے۔ اور اب تازہ اور حیران کن خبر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تیفی اور گوگی بٹ کے خاندان سے کوئی شخص اس گینگ وار میں مارا گیا۔ اس سے پہلے بلا ٹرکا والا خاندان کے افراد ہی قتل ہوئے۔ دونوں گروپوں کے شوٹر تو مارے جاتے رہے، لیکن تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے خاندان والے محفوظ رہے۔ لیکن اب تیفی بٹ کے بازو کو قتل کر دیا گیا۔ تیفی بٹ کے بہنوئی کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ تیفی بٹ کے بہنوئی ہما بلاک اقبال ٹاؤن کا رہائشی تھا اور اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ گاڑی میں جا رہا تھا کہ انڈر پاس کے قریب کچھ نامعلوم افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر کے موقع پر ہی ہلاک کر دیا، جبکہ ان کی اہلیہ کو بازو پر گولی لگنے سے شدید زخم آئے، تاہم ان کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ FC کالج انڈر پاس کے قریب 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 افراد نے فائرنگ کی۔
ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو کے قتل کے مبینہ ملزم تیفی بٹ کے بہنوئی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقتول کے بیٹے حمزہ نے مقدمے کی درخواست دی۔ مقدمہ قتل اور اقدام قتل کے دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں امیر بالاج کے بھائی امیر فتح اور کیسر بٹ کو نامزد کیا گیا ہے۔ یوں یہ دشمنی 50 سال قبل شروع ہوئی تھی جو ابھی تک جاری ہے اور آج بھی اس کے ختم ہونے کے کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے بلکہ مزید بڑھ رہی ہے۔